کہ ہمارے انڈیا پاکستان کا کلچر اتنا برا ہے کہ یہاں کوئی شخص اگر کوئی اہل بیت کی بات کرنا شروع کر دے اس کو کہتے ہیں یہ تو شیعہ ہو گیا. اگر کوئی توحید کی بات کرنا شروع کر دے اس کو کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا. اگر کوئی صحابہ کی بات کرنی شروع کر دے اس کو کہتے ہیں یہ تو دیوبندی ہو گیا. اور اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کرے تو کہتے ہیں یہ بریلوی ہو گیا. یہ ایسے ٹوٹکے مولویوں نے اپنی روٹی چلانے کے لیے بنائے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو اس طریقے سے حق بات سے دور کرتے ہیں. کوئی قرآن سے آیت پڑھ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اس کو کہتے ہیں تو وہابیوں والی باتیں کر رہے ہیں. اب یہ قرآن وہابیوں نے لکھا ہوا ہے, یہ قرآن و سنت کی بات ہو رہی ہے. اسی طریقے سے اگر میں بخاری مسلم سے فضائل اہل بیت پر اور بنو امیہ کی جو ظالم حکومت ہے اس کے اوپر بات کرتا ہوں تو پہلے بخاری مسلم کا رد کریں, میں اپنی طرف سے یہ باتیں کر رہا ہوں. معاذ اللہ استغفر اللہ. تو اس ایشو کو کل کرنے کے لیے اس امت میں اہل سنت کے بہت بڑے امام امام محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ علیہ المتوفى 204 ہجری, جو امام اہل سنت امام احمد بن حنبل المتوفى 241 ہجری ان کے بھی استاد ہیں. ان کے عربی کے شعر اس سارے ایشو کو کل کر دیتے ہیں, جو صحیح سند کے ساتھ تمام اسماء و رجال کی کتابوں میں موجود ہے. بلکہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ المتوفى 728 ہجری ان کے شاگرد خاص حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ المتوفى 748 ہجری انہوں نے اپنی تاریخ الاسلام میں ان اشعار کو نقل کیا ہے. ان اشعار کا ترجمہ کچھ یوں ہے عربی کے اشعار کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو دنیا میرے رافضی ہونے پر گواہ ہو جائے. امام شافعی کہتے ہیں میں رافضی ہوں. اس کو پھر میں نے ایڈ کیا ہے کہ امام شافعی اگر آج زندہ ہوتے تو میں ان کو کہتا کہ شیخ صاحب اس میں یہ بھی میری طرف سے جملے ایڈ کر لیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام بریلوی ہونا ہے تو میں بریلوی ہوں. اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی عقیدت کا نام دیوبندی ہونا ہے تو میں دیوبندی ہوں. اور اگر کتاب و سنت کے منہج کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا اور اس میں پھر کسی کی پرواہ نہ کرنا, اللہ اور اس کے رسول کو فائنل اتھارٹی ماننے کا نام سلفیت یا اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں. الحمدللہ.